فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، کچھ باقی نہ رکھا، یعنی تمام علوم، اس کتاب میں تمام علوم رکھے۔ ما کانا وما یکون کا مکمل اس میں بیان ہے، اولین اور آخرین کا علم ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اس کا علم اس کتاب میں موجود ہے، جمیع اشیاء کا علم اس کتاب میں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اب یہ فی الکتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے یا لوح محفوظ ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جمیع اشیاء کا علم ہے اور لوح محفوظ میں بھی جمیع اشیاء کا علم ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوح محفوظ کا علم بھی دیا اور قرآن پاک کا علم بھی دیا۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع اشیاء کا علم رکھتے ہیں، ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی تمام جانور، درندے، پرندے، سب کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے، مٹی بنا دیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، صم و بکم فی الظلمات، اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں، جہالت کے اندھیروں میں ہیں، کفر اور حیرت کے اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو گمراہیت سے محفوظ فرما۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھی راہ ڈال دے، جسے چاہے اسلام کی توفیق دے، عبادت کا جذبہ دے۔ ہمیں بھی اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت قائم ہو، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، جنہیں تم الہ سمجھتے ہو، جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا اللہ سے مقابلے کے لیے ان کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے۔ وتنسون ما تشرکون، اور شریکوں کو تم بھول جاؤ گے۔ یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت خدا ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں، اور اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر تم اس وقت انہیں پکارو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے یا قیامت آئے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، تم مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بت جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے جھوٹ کو ظاہر کیا گیا کہ خود ان کا دل مانتا ہے کہ یہ جھوٹے خدا ہے، یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے جب مصیبت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، یا جب قیامت آئے گی، تو اس وقت یہ ان بتوں کو نہیں پکاریں گے۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مصیبت جس پر اسے پکارتے ہو وہ اسے دور کر دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور شریکوں کو تم بھول جاؤ گے، جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے تھے،
ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے، توجہ بھی نہ کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ مشرکین کا رد کیا گیا۔ مشرکین اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور اللہ کا مقابل سمجھتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے، ان کے جھوٹے خدا بھی الہ ہیں، معبود ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ در حقیقت تمہارا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں، یہ بت کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ خدا الہ نہیں، معبود نہیں، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ ایسے موقع پر تم ان بتوں کو نہیں پکارو گے۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ ان آیتوں کی غلط تشریح کر کے یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کی شفاعت صالحین نہیں کریں گے، یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور احادیث طیبہ کا بھی انکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، اولیاء، صالحین اور فرشتوں کو خدا نہیں سمجھتے، الہ اور معبود نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے، اس کی مشیت سے شفاعت کریں گے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ ان کی شفاعت پر رحمت فرمائے گا، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس لیے کل بروز قیامت ساری مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے، اور اسی سے ساری مخلوق کی مصیبت دور ہوگی۔ یہ بخاری شریف، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بے دین ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کو بنیاد بنا کر ان حدیثوں کو اور قرآن کی ان آیتوں کو رد کرنا جس میں شفاعت کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صالحین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ان کے طفیل کرم فرما دے گا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کریں گے۔ تیسری بات، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے تو اللہ کے اذن سے کریں گے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو مقام و مرتبہ دے گا، اور دنیا میں جن لوگوں نے قدر نہ کی، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ دیکھو ان صالحین کو میں نے کتنا مقام دیا، کہ ان کی شفاعت کے صدقے میں کتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، پھر آپ کے وسیلے سے دیگر انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، یہاں تک کہ حفاظ، حافظ بعمل، عالم بعمل، شہید جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، اسی طرح جس کا حج قبول ہوا، وہ سب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ انہیں مقام و مرتبہ دے گا۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنا ایک دوسرے سے شرک اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو خدا سمجھ کر مدد مانگیں۔ جب ہم اپنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا کہ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا کہ جب ان کا نام مصیبت میں لیا جائے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اور رب العالمین یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیا۔ اب دیکھیں، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جانے کے بعد ہم فاتحہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے،
لیکن جب صالحین کے مزارات پہ جاتے ہیں ایسا نور، ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر دیکھیں تو 24 گھنٹے، رات کو آپ 3 بجے بھی جائیں تو وہاں قرآن مجید فقان حمید کی تلاوت کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے، رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، اللہ کے حضور سجدہ ریز آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ اور بادشاہوں کی قبروں پر جائیں تو وہاں ویرانہ ہوتا ہے، وہاں پر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل جاننا چاہیں تو بحر شریعت مسجد سے کتاب یا سی ڈی یا کیسٹ حاصل کر لیں، شرک کی حقیقت اور حقیقت توحید، معیار ہدایت کتاب حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ موضوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو معیار ہدایت کتاب دے دیں، اسی طرح شرک کی حقیقت، حقیقت توحید، یہ سی ڈی کیسٹ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔